حسن نثار صاحب، پاکستان کی سیاست کے اندر آڈیوز بہت عرصے سے چلی آ رہی ہیں. ہمیں ملک قیوم صاحب کی آڈیو بھی یاد ہے, آڈیو لیکس. اب جو ریسنٹ آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر میڈیا کے حوالے سے ایون آپ کا بھی نام لیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ نہیں کنٹرول ہو رہے ہوتے یا کسی ایک سیاسی جماعت کے ماؤتھ پیس نہیں بن رہے ہوتے. حسن نثار صاحب, صحافت پہ سوال لگانے کی کوشش ہے, سوالیہ نشان بنانے کی کوشش ہے, یا واقعی میں یہ سلسلہ چلتا آیا ہے صحافت سے سیاست اور سیاست سے صحافت تک کا؟ اس میں نا ایک دو چیزیں آپ دھیان میں رکھنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہوتا ہے وہ سیاست نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ دیکھو کوئن کے لیے بنا تھا فلش سسٹم. آج ہر للو پنجو جو ہے وہ اس سے بینیفٹ کر رہا ہے. فورڈ نے ایک نئی فلسفی فلوٹ کی تھی کہ گاڑیاں, اس نے کہا کہ میں زیادہ بیچ کے کسر پوری کر لوں گا, پروفٹ میں کم کروں گا تاکہ عام آدمی, روگسائی نہیں صرف عام آدمی بھی گاڑی افورڈ کر سکے. وہ واقعی صحیح معنوں میں زندہ قومیں ہیں. اچھا, آج آپ کدھر گئے, اونٹ آپ کے تو خچر تو گھوڑے تو فلانے تو بیل گاڑیاں کدھر گئیں؟ جس کو دیکھو کو موٹر سائیکل پہ وہ کیا ناگن ڈانس پیش کر رہا ہے, کو گاڑیاں, یہ سارا ٹیکنالوجی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا آج سے چند سال پہلے میرے لیے ٹیلکس کیم ایز اے سرپرائز, پرانی بات ہی نہیں ہے. اس کے بعد پیجر شیجر آیا. اس کے بعد جب پہلی بار آئی واز ابراڈ, آئی ہرڈ آف اے فیکس مشین, تو مجھے بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار وہ وہاں سے جو کاغذ نکلے گا وہ یہاں سے کیسے نکلے گا. یہ وہ اب ہر للو پنجو, اچھا مجھے آتا کھ نہیں, میں سیل فون نہیں رکھتا, مجھے آپریٹ کرنا نہیں آتا, کھ بھی نہیں پتا. بچے میرے دے آر ایکسپرٹس, مائی سرونٹس آر ایکسپرٹس, ان کو سارا کچھ ہی پتا ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اور جو ویڈیو لیکس نہیں, آپ آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. سوسائٹی کا آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس ہوگا نہیں بیٹا, یہ ہو چکا ہے, اب اس میں اضافہ ہوگا. وہ خلا میں تو کالونیز ڈیزائن کر رہے ہیں, ہم تو اس قرۂ ارض کی کچی آبادی کے مکین رہ جائیں گے. الٹیمیٹلی جو سپیریئر لوگ ہوں گے, آئی ایم سوری بٹ اٹس اے ریالٹی. آپ تو شاعری میں کمندے ہیں, وہ علامہ اقبال صاحب وہ جو باتیں نہیں ڈالتے ہیں کمند ستاروں پہ, یہ وہ تو ڈال بھی چکے. آپ کا دال روٹی کا مسئلہ, ان کا کمند ڈالنے کا مسئلہ, there is a lot of difference. رائٹ. حسن نثار کون سی چیز ہے آپ کی ہماری زندگیوں میں ایک چیز بتاؤ, ایک جو آپ میں سے کسی کی کریشن ہو, بولو. وہ آپ تو ٹوتھ پک نہیں بنا سکے, کوئی ایک چیز. نہ بجلی اپنی, نہ جہاز اپنا, نہ کار اپنی, نہ موٹر بائک اپنی, نہ یہ کول تاری ہے جو سڑک بچمن کے ساتھ, نہ یہ سڑک آپ کی اپنی, نہ سیمنٹ آپ نے ایجاد کیا. تو بس کرو. حسن نثار صاحب, امپورٹنٹ پوائنٹ ریز, لیکن اب ایک اور معاملہ بھی بہت زیادہ بازگشت کر رہا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر, اینڈ دیٹ از فورن فنڈنگ کیس. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ساری کی ساری جماعتیں اس وقت تنقید کر رہی ہیں کہ وہ جماعت جو اینٹی کرپشن کی بات کرتی تھی, جو کہتی تھی کسی قسم کی خرد برد نہیں ہونی چاہیے, بالخصوص مانیٹری خرد برد نہیں ہونی چاہیے, اس کے اپنے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ اس نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے ای سی پی کے اندر. فورن فنڈنگ کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف دلدل میں تو نہیں پھنس جائے گی حسن نثار صاحب؟ دیکھیں, اس ملک کا تو کوئی پتہ نہیں. یہاں تو الیکٹڈ پرائم منسٹر بغیر قتل کیے سزائے موت پا لیتا ہے, وہ تو چھوڑیں آپ. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ نے سوال مجھ سے کیا نا, عدالت کے معاملے عدالت جانے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ مس مینجمنٹ کا کیس ہے, یہ غیر ذمہ داری کا کیس ہے, یہ نان سیریسنس کا کیس ہے, بددیانتی کا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دو چار کو گینگ مل کے اس نے واردات دکھائی ہو, عمران کو پتہ بھی نہ ہو, بیکاز آئی نو عمران کی لمیٹیشنز ان معاملات میں, ہی از ویری ویک. 3 سال گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھ لیں, ان کو 3 سال ہو گئے ابھی تک معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ یہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے فائنینشیل معاملات. دیکھو میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی, ٹھیک ہے,
مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آ رہی. مجھے اپنے میرے کیا معاملات ہونے, تو ایک پولیٹیکل پارٹی میں فنڈنگ آنا جانا, کو کیش دے رہا, کو چیک دے رہا, کو پیڈ, پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں پتا. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اب سے نہیں, جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہی فیٹ ہوگا. اب بنتا کیا ہے, دیٹ آئی کانٹ پریڈکٹ بیکاز آئی ایم ناٹ اے لائر. رائٹ. تو حسن نثار صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو ابھی بہت جو چیلنجز ہیں اس کے اندر ایک اور چیلنج کا ایڈیشن یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, لیکن اس کے علاوہ مہنگائی بھی ہے, اور مہنگائی کے حوالے سے اپوزیشن تو ایز سچ کچھ نہیں کر سک رہی, وہ تو 23 مارچ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا 23 مارچ تک جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو ہینڈل کر لیں گے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, معیشت سنبھل جائے گی, عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں کے اندر بھی کمی آنے لگ جائے گی, کیا 23 مارچ تک پاکستان تحریک انصاف معاشی معاملات کو سنبھال لے گی, جو کہ ابھی 3 سال کے اندر انفارچونیٹلی نہیں سنبھل پائے؟ ذوالفقار علی بھٹو واز اے پولیٹیکل اینیمل, پڑھے لکھے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, سب کچھ ٹھیک تھا, بٹ اس بندے نے اس ملک میں کیا بیچا؟ پیپلز پارٹی اوور نائٹ پاپولر ہوئی, اس میں اس کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, ان کا اپنا میجک اور وہ کلٹ اور یہ وہ سب ٹھیک ہے, لیکن نعرہ ان کا کیا بکا تھا؟ روٹی کپڑا مکان. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد تو نہیں ہوگا, لیکن آپ نے کہیں پڑھا ہے یہ؟ ابھی تک حسن نثار صاحب یہی بک رہا. اچھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ برے صغیر کے لوگوں کا مسئلہ ہے, بھوک ننگ ان کے مقدروں میں لکھا گیا. بھٹو روٹی کپڑا مکان, وہ اندازہ لگاؤ. اب بلاول کو میں نے کسی پروگرام میں یہ مشورہ دیا ہے کہ بھائی 40 سال بیت گئے, اب روٹی کی جگہ پراٹھا کو تھوڑا لفظوں کا ہی آگا پیچھا کر لو, مکان کی کپڑے کی جگہ پوشاک یا کوئی ارمانی کا سوٹ کر لو, مکان کی جگہ فارم ہاؤس کر لو. حسن نثار صاحب, وہی کھڑے ہیں. آئی ایم سوری, آئی ایم کٹنگ یو شارٹ ہیئر, لیکن یہ تو تب ہوتا ہے نا جب ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں. ہمارے حالات تو مزید پستگی کی طرف چلے گئے ہیں, تو یہ تو روٹی سے بھی گئے. ہاں, تو آپ پوچھ رہے ہو نا آج مہنگائی کا مسئلہ, آج نہیں ہے, یہ میری پیدائش سے پہلے پیدا ہوا, یہ صدیوں پہ محیط ہے. تو آپ کہہ رہے ہو مہنگائی مسئلہ, کیا مسئلہ ہے؟ یہ نواز شریف کے گھر نہیں, چند زیب نے خودکشی کی تھی ماڈل ٹاؤن والے گھر میں. رائٹ. اس کے زمانے میں اخباروں میں سرخیاں لگیں, شیر آٹا کھا گیا, روزنامہ پاکستان, یہ لیڈ تھی, شیر آٹا کھا گیا. مطلب یہ تھا مہنگائی. کوئی مہنگائی شنگائی نہیں ہے, میں ایسے ہی رینگ رینگ کے پیدا ہوتے ہیں, رینگتے مر جاتے ہیں, بس کہانی ختم ہے. اور باقی ساری جمہوریت ہے. ان ادر ورڈز کوئی آسرا نہ رکھیں, ایسے چلتا چلا جائے گا, کوئی چیز تبدیل نہیں ہونے والی. ان ادر ورڈز بس یہاں کیا تبدیل ہونا ہے. ٹھیک. حسن نثار صاحب, اور کیونکہ ڈیموکریسی ہے تو اگلے انتخابات بھی ہونے ہیں. اگلے انتخابات سے پہلے ڈیل کی چہم گوئیاں چل رہی ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا بھی ان امپورٹنٹ اس لیے بیکاز یہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ فیلر ضرور چھوڑے جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. یہ فیلر کیا صرف اپنا راستہ بنانے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے؟ کیا حکومت ٹھیک کہتی ہے کہ جی 4 نمبر گیٹ کے اوپر سارے اپنی سی وی لے کر کھڑے ہوتے ہیں؟ اور اگر صحیح کہتی ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آنے کی؟ بھائی کوئی چور ہو, جیب کترا ہو, ٹھگ ہو, ہر ایک کو اپنا اپنا راستہ بنانے کا حق ہے. پاکستان ہے, اس میں اینی تھنگ کین ہیپن. بٹ بیسکلی یہ جو چل رہا ہے سلسلہ ڈیل چھیل کا, یہ کم از کم میری عقل میں نہیں آتا. ڈزنٹ میک اینی سینس. پھر ملک کسی اور کو ٹھیکے پہ دے دو. لیکن یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلے بھی تو جدہ گئے تھے نا, پھر واپس آ کے رگڑا لگایا انہوں نے کام کو ٹھوک کے. تو اینی تھنگ, یعنی کوئی جہاں نظم و ضبط ہو, کوئی نظام ہو, کوئی سسٹم ہو, کوئی آگا پیچھا ہو, وہاں تو بندہ کوئی پروڈکٹ کرے, کوئی بات کرے. میں ہاؤ کین آئی پروڈکٹ اباؤٹ سم تھنگ وچ از دا موسٹ انپرڈکٹیبل پلیس. کسی مہذب منضبط
ڈسپلنڈ سوسائٹی کی بات کرو تو اس کے بارے میں تو چلو بندہ اپنا کو ماڑا موٹا اسیسمنٹ دے دیتا ہے. یہاں کے بارے میں تو میں اس طرح کو بات کر ہی نہیں سکتا. اچھا حسن نثار صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے، آپ بڑے ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں اس بات کے کہ باقی سب کو بھی موقع ملنا چاہیے، دو سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہونی چاہیے جو باریاں لگائے رکھیں. آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو 3 سال گزرے ہیں، اس نے آپ کے جو ایکسپیکٹیشنز تھی، توقعات تھیں، اس میں پوری اتری ہیں یا ایکسپیکٹیشن سے شارٹ ہی رہے ہیں؟ کہ آف کورس ناٹ. مطلب اگر میں کامن، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ کوئی لمبا چوڑا وہ پلے نہیں پڑے گی. دیکھو جتنا پرانا مرض ہوگا اتنا ہی زیادہ طویل آپ کو اس کا اور تکلیف دہ اس کا علاج ہوگا. یہ کوئی جادوگری تو ہو نہیں سکتی. عمران سے ایکسپیکٹ کرنا کوئی جادوگری کرے گا، لیکن وہ جادوگری کیا کرنی تھی؟ مجھے تو پرفارمنس جو اس گورنمنٹ کی ہے وہ تو ایوریج بھی نہیں لگی. میں جادوگری تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، بیکاز جو ملک آپ نے 40-50 سال میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، آپ نے جس کو برباد کیا ہے، جس کا آج تک نظام ہی کوئی نہیں ہے، جس کا آج تک سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہو، کبھی اٹھا کے تو دیکھو. 1800 کتنا، وہ دنیا کدھر کی کدھر پہنچ گئی. لباس بدل گئے، کھانے بدل گئے، بود و باش بدل گئی، چلنا پھرنا بدل گیا، شہروں کے رنگ روپ تبدیل ہو گئے. 1800 کتنے کے قانون اٹھائے پھر رہا ہے، یہ تو مذاق ہے. تو اب ایک کھائی ہوئی ایک بالکل ہی ادھڑی ہوئی اکانومی، اس کو راہ راست پہ لانا، اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن یہ بات ظاہر ہے نوبڈی از گوئنگ ٹو بائی اٹ، کیونکہ غریب آدمی اپنے معدے سے سوچتا ہے اور وہ مشورہ کرتا ہے اپنے چولہے سے. غریب آدمی کا اپنی بیوی سے نہیں، اپنے گھر کی کے چولہے پہ دھری ہوئی ہنڈیا سے مشورہ کرتا ہے. وہ جو اس کو بتاتی ہے اس کے لیے وہی سچ ہوتا ہے.